اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ میں سے سب کو نہیں تو کچھ کو ضرور یاد ہوگا کہ میں نے شب برات کے موقع پر کچھ مثالیں دی تھی آپ صاحب۔ ان میں سے ایک مثال یہ تھی کہ ایک بالٹی ہو جو کنارے تک لبالب دودھ سے بھری ہوئی ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک گلاس دودھ ڈالے تو اس میں سے ایک گلاس دودھ ضرور نکل جائے گا، بالٹی میں سے ایک گلاس دودھ ضرور نکل جائے گا۔ اگر اس میں ایک گلاس پانی ڈالے تو اس بالٹی میں سے ایک گلاس دودھ ضرور نکل جائے گا، اور چونکہ بالٹی اب بھی بھری ہوئی ہے تو بار بار اگر اس میں ایک لوٹا پانی کا ڈالتے رہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس میں دودھ کا نام نہیں ہوگا، بالٹی پانی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ مثال جب آپ نے سن لی، سمجھ لی، تو اب آپ سمجھو دین کامل مکمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما دیا اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کا دین قیامت تک رہنے والا تھا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کے، ہر موقع پر، ہر کام کے بارے میں پوری وضاحت کر دی کہ کیا کرنا کیا نہیں۔ اسی واسطے یہ تو مجھے معلوم نہیں، یاد نہیں کہ یہ حدیث پاک ہے یا بزرگوں کا قول ہے، لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ جب ایک بدعت دین میں پیدا کی جاتی ہے، ایک نئی بات دین میں داخل کی جاتی ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ جب بالٹی میں ایک گلاس پانی ڈالا جاتا ہے تو ایک گلاس دودھ نکل جاتا ہے۔ جب دین میں ایک نئی بات پیدا کی جاتی ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے، ایک حکم اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو دین کے نام پر عوام کو جو بتایا جاتا ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو اس دینداری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین تو اٹھ جاتا ہے اور بے دینی بلکہ بد دینی لوگوں میں باقی رہ جاتی ہے، اور اس بے دینی اور بد دینی ہی کو لوگ دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے آپ کو معلوم ہے، امید تو مجھے یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں، یعنی خلیفہ تیسرے جو خلیفہ تھے ان کے زمانے میں ہی نئے فرقے وجود میں آنے شروع ہو گئے تھے جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بالکل کھل کر آ گئے تھے۔
اب وہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور اکثر قرآن پاک کی طرف نسبت کرتے ہیں، اکثر حدیث پاک کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مطلب اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں مطلب اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرتے ہیں، اور بہت مرتبہ تو وہ حدیث ہی گھڑ لیتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ضرور سنتے ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوگا، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ تمہیدی سی اصولی کچھ بات آپ نے سمجھی۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ محرم یہ آج کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور یہ میں نے کیوں کہا آج کل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے؟ اس لیے کہ پہلے سال شروع ہوتا تھا ربیع الاول کے مہینے سے، محرم سے شروع نہیں ہوتا تھا، ربیع الاول سے شروع ہوتا تھا۔ اب محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ چلو، تو یہ سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، اس کا 10واں دن ہے، اس کو عربی میں عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ، عاشورہ کے معنی ہے 10واں، ایک تو ہوتا ہے 10 اور ایک ہوتا ہے 10واں، تو عاشورہ کے معنی ہے 10ویں محرم، محرم کی 10 تاریخ، محرم کا 10واں دن، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ مہینہ اور یہ دن، یہ مہینہ بھی، مہینے پہ تو میں بات جاتا نہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ دن یعنی عاشورہ کا دن قابل احترام دن ہے، اور ہمیشہ سے علماء کرام مؤرخین بہت کچھ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، ان میں سے کچھ تو صحیح ہے، ثابت ہے، اور کچھ بلکہ ان کو زیادہ تر صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر اتری تھی، بھئی اتنا کافی ہے یا اس سے کچھ اور زیادہ بتاؤں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک سیلاب آیا تھا جس سے آسمان سے پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نگل رہا تھا، اور کوئی پہاڑ اونچا سے اونچا، چاہے وہ ہمالیہ ہو، چاہے کوئی دنیا کا اونچے سے اونچا پہاڑ ہو، اور پہاڑ کے علاوہ پہاڑ سے زیادہ اونچائی تو کسی کی ہے نہیں، نہ درخت کی نہ کسی اور چیز کی، تو ان کے اوپر بھی پانی تھا، اتنا پانی بھر گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام 80 آدمیوں کے ساتھ، 80 ایمان والوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے، اور قریب 6 مہینے تک یہی حالت رہی، اور 6 مہینے تک وہ کشتی اسی طرح پانی میں گھومتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو برسنا بند ہو جا، زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی نگل لے، تو زمین نے بارش بند ہو گئی، زمین نے پانی نگلنا شروع کر دیا، آہستہ 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 وہ پانی کم ہوتا رہا، کشتی نیچے کو آتی رہی۔ عراق میں ایک پہاڑ ہے، جودی پہاڑ اس کو کہتے ہیں، اس پہ وہ کشتی آگے رک گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام باقی پانی کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جس دن وہ زمین پر اترے وہ بھی 10 محرم تھا، اور مشہور قصہ ضرور آپ نے سنا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہ سنا ہو،
جب فرعون کے مظالم حد سے بڑھ گئی اور دعوت پوری ہو گئی، جس کو کہتے ہیں دلیل پوری ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، اس کی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر چھوڑ دو، فلسطین چلے جاؤ، اور حکم یہ ہوا کہ خشکی کے راستے سے نہیں جانا ہے، بلکہ جس طرف دریا ہے اس طرف سے جانا ہے۔ یہ بھی قصہ کافی لمبا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے یہ بھی۔ غرض فرعون نے، اس کی فوج نے، اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آ گھیرا۔ یوں سمجھ لو آپ کے تین طرف تو فرعون اور اس کی فوج تھی، اور ایک طرف دریا تھا، بھاگنے کا، جان بچانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ موسیٰ کی قوم تو گھبرا گئی اور طرح طرح کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے ان ربی سیہدین، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، اور میرا رب مجھے ضرور راستہ دے گا، میرا رب مجھے میرے دشمنوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنا ڈنڈا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا دریا پر مارا تو 12 راستے بن گئے، پانی بیچ میں یوں رک گیا اور 12 راستے بن گئے۔ یہ ہے، اب آپ جانتے ہیں ڈنڈے میں ہے ایسی طاقت نہیں، جو کچھ ہوا سب اللہ کی طاقت سے ہوا، لیکن ڈنڈا مروایا اللہ میاں نے۔ ہاں، کچھ سمجھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنی قدرت سے کچھ کرتا ہے، جب بھی کوئی نہ کوئی سبب بندوں سے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سمجھے بات آپ؟ بات تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا، انشاءاللہ وہ بھی کہہ دوں گا، لیکن میں اس کو سمجھا دوں، آج آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے، چونکہ اس سلسلے میں لوگوں نے اتنی غلطی کی ہے کہ بات بگاڑ کے رکھی تھی۔ غزوہ بدر، اس کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں جب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے لو۔ انہوں نے مٹھی لے لی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ ریتیلے میدان ہے، کچھ کنکر کچھ مٹی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے دشمنوں کی طرف پھینک دو اس کو، تو بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے دشمنوں کی طرف پھینک دی، تو لشکر کے کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچا جس کی آنکھ میں جا کر وہ مٹی نہ گری ہو، ہے نا؟ تو کیا کوئی بھی انسان ایک مٹھی مٹی پھینکے، کوئی نشانہ نہیں، کچھ نہیں، بس ادھر دشمن ہے تو ادھر پھینک دو، اور سمجھ لو آپ مثال کے طور پر 1000 آدمیوں کی ہر ایک کی آنکھ میں جا کے گر جاوے، انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن اللہ نے کچھ نہ کچھ کروایا۔ ایسے ہی غزوہ حنین میں بھی ہوا تھا، بس بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد، جب تو نے وہ ایک مٹھی مٹی پھینکی تھی نا، تو تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اپنے انبیاء سے کچھ نہ کچھ کراتا ہے، اس لیے اسباب و تدبیر نہ چھوڑنا کبھی۔ دو تو باتیں آپ کے سامنے آ گئی بالکل پکی قرآن پاک والی، ہاں وہ پڑھیو آیت، ہاں وَإِذْ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اس آیت شریفہ میں بتایا کہ دریا پہ لاٹھی مارو، انہوں نے ماری تو 12 راستے بن گئے۔ ایک قصہ اور یاد آ گیا مجھے، اور وہ بھی اس لیے بیان کر دوں گا کہ بہت مختصر ہے، آپ فوراً سمجھ جاؤ گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن پوری اس طرح نہیں، حدیثوں میں تو مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حج کے زمانے میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کے دعوے پر دلیل مانگی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کوئی دلیل دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلیلیں تو بہت آ چکی، کیا مانگنا چاہتے ہو تم؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کیا، چاند پھٹ پڑا۔ اس زمین سے بھی بڑا ہے چاند، 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور نیچے گویا کہ گرنے لگے، اور زمین کے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ان دونوں کے بیچ میں پہاڑ دکھائی دینے لگا۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور کسی کی انگلی میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ محض اللہ کی قدرت سے ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہ کچھ کرایا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے۔ وہ جو الٹی باتیں سنتے ہو نا، کس سے کہانی ادھر ادھر کے، وہاں مت جانا۔ چلو خیر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے ان 12 راستوں سے، ان کی قوم دریا سے پار ہوئی ان 12 راستے کے ذریعے، اور فرعون وہاں غرق ہوا۔ فرعون اور فرعون کی قوم اس میں ڈوب گئی۔ جب وہ سب اس میں پہنچ گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ مل گیا، بس سب وہیں کے وہیں بنا ڈوب ڈاب گئے۔ تو یہ بھی عاشوراء کا 10 محرم کا دن تھا۔ اور بھی ہیں بہت ساری باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد فرض ہوئے۔ نماز تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے فرض ہو گئی تھی نبوت کے 5ویں سال، لیکن روزے فرض ہوئے تھے مدینہ منورہ میں آنے کے 2 سال کے بعد، رمضان کے روزے۔ تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ تو یہ قابل احترام دن ہے، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں ان سب باتوں سے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کا روزہ، 10 محرم کا روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کا روزہ رکھنا پھر بھی سنت اور مستحب رہا۔ یہی بات سن لو آپ، اگلی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنے کا بلکہ 9 اور 10 2 دن کا رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اس پر بھی غور کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ خالص عبادت ہے، وہ اس دن عبادت کرتے ہیں کسی اور وجہ سے، ہم اس دن عبادت کے روزہ رکھتے ہیں کسی اور وجہ سے، لیکن دوسرے لوگ یوں نہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی یہود کی طرح یہود کی دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اس میں تبدیلی آ گئی۔ بات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ آپ توجہ سے سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دل میں نکلتی آتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشابہت، اور مشابہت غیروں سے حرام ہے۔ بعض چیزوں میں تو مشابہت اختیار کرنے سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں کسی دوسرے موقع پر بیان کروں گا، یہاں صرف ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اس طرح کرسی پہ بیٹھ کر سامنے میز رکھ کے کھانا کھانا سنت تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ سنت تو زمین پر دسترخوان لگا کر ہی زمین پر بیٹھ کے ہی کھانا ہے، لیکن اس طرح کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی کھا لے تو گناہ نہیں، لیکن ہمارے اکابرین، ہم نے ہمارے بڑے اگر کہیں سفر میں ہوٹل ووٹل میں کھانا کھاتے تھے اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو وہ یوں پیر نہیں لٹکاتے تھے، کرسی پہ اکڑو بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو نیچے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ جائز ہے، لیکن چونکہ فاسق لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے وہ جانتے ہوئے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے پھر بھی دونوں پیر کرسی پر رکھ لیا کرتے تھے، اس طرح بچتے تھے مشابہت سے۔ چلو خیر، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا 10 محرم کے ساتھ۔ آپ اس محرم تک پھر حیات نہیں رہے، 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ پائے، لیکن چونکہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے آج تک اہل اسلام کا یہی عمل ہے کہ وہ تنہا 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کے ساتھ 9 کو ملا لیتے ہیں، 9 اور 10 کا رکھتے ہیں، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیتے ہیں، 10 اور 11 کو رکھتے ہیں۔ لہذا ایک عمل تو یہاں پر یہ ہے مسلم، 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو۔ یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، کرنا تو ایسے ہی چاہیے جیسے میں نے بتایا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ 9 کا نہیں رکھ پائے اور کسی وجہ سے آپ 11 کا بھی نہیں رکھ پاؤ گے، ہاں 10 کا رکھ سکتے ہو، تو اکیلے کا 10 کا ہی رکھ لینا، اکیلے کا 10 کا ہی رکھ لینا، 10 کا مت چھوڑنا۔ یہ مسائل کی باتیں ہیں، ہر بات پر بولا جاوے تو پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ محترم دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کے بارے میں یہ طرز عمل تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، روزہ رکھنے کا۔ صحابہ کا بھی یہی تھا، بعد کے لوگوں کا بھی یہی، آج تک یہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث پاک اور ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں اور دوسری چیز میں وسعت کرے، یعنی کچھ زیادہ خرچ کرے، اچھا کھانا بناوے، زیادہ کھانا بناوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر 10 محرم کو اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا لیا، جو بھی آپ کو اچھا لگے، مرغ پلاؤ بنا لو، ایک متنجن بھی آپ نے سنا ہوگا، متنجن بنا لو، آپ نے جو بھی اچھا لگتا ہے وہ بنا لو، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو اچھی طرح کھلاؤ، اپنے بھائی بہن اڑوسی پڑوسی کو دینا چاہو وہاں بھی پہنچا دو، کسی غریب کو بھی دینا چاہو وہاں بھی دے دو، ادلا بدلا مت کرنا۔
اس میں بھی پھر بتا ہوا ہے، ادلا بدلا مت کرنا، میں نے تمہارے یہاں پہنچایا، تم نے میرے یہاں پہنچا دیا، میں نے نہیں پہنچایا تو تم نے بھی نہیں پہنچایا، یہ ہے وہ ادلا بدلا والی بات، یہ نہیں کرنا۔ بس محرم کے بارے میں یہ 2 عمل ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ بات تو صاف ہو گئی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس کی ایک مثال دوں پہلے میں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جاوے۔ سرائے والی مسجد میں ہمارے ساتھی مولانا ذیشان صاحب امامت کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مسجد میں 1 سال خوب ڈٹ کے برابر کئی بار تقریریں کی کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ ہوگی کسی وجہ سے ان کو کوئی غلط فہمی، ہاں، ورنہ آدمی بہت اچھے تھے، علم بھی اچھا تھا، سمجھدار صحیح آدمی تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی کہ سبب کچھ بھی ہو، کوئی مولوی کچھ بول پڑتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا اور اچھا کھانا بنانا، زیادہ کھانا بنانا حدیث سے ثابت نہیں، اور وہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، عمل کے قابل نہیں، کوئی آپ کو یوں کہہ سکتا ہے۔ اور آج کل تو جو ممبر پر بیٹھنا چاہے وہی بیٹھ جا، کوئی منائے گی نہیں، اور جو اس کی مرضی میں آوے وہی کہے، کوئی کہنے والا نہیں۔ اگر ہم جیسا کوئی بے وقوف اسے ٹوک دیتا ہے تو لڑائی کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں۔ یوں نہیں کہتا کہ اس نے صحیح بات بتائی، میرا پکا مخالف ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے اس کو مجھ سے، مجھے روکنے ٹوکنے کی عادت ہے، مجھے ایسا واسطے پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہاں خیر، تو اس بات کا اعتبار مت کرنا، بلکہ وہ حدیث ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آج تک سنت اور مستحبات پر عمل کرنے والوں کا اس حدیث پر عمل ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ہم مدرسہ مفتاح العلوم میں پڑھتے تھے، 10 محرم کو زردہ پلاؤ بنتا تھا، باقی روزانہ اور ہمیشہ تو وہی اپنی دال روٹی یا گوشت روٹی ملتی تھی۔ تو یہ 2 باتیں ثابت ہیں اور پکی ہیں، اس میں کسی کی بات مت سننا۔ آپ واٹس ایپ کو تو دیکھا ہی نہ کرو، اور یوٹیوب پر اور فیس بک وغیرہ پر اس پر تو مت ہی دیکھا کرو، اچھے لوگ نہیں آتے یہاں تو ویسے ہی ہے، بس رل گڈھا۔ اور تم کہیں دیکھو گے مفتی تقی صاحب کا نام، کہیں دیکھو گے مولانا ابوالقاسم نعمانی کا نام، کہیں دیکھو گے فلاں کا نام، کہیں دیکھو گے فلاں کا نام، بڑے بڑے معتبر علماء کے نام، اور یہ بھی دیکھو گے آپ کہ وہی بول رہے ہیں، پھر بھی اعتبار نہ کرنا۔ کیوں؟ آگے سے بھی کاٹ دی، پیچھے سے بھی کاٹ دی، بیچ کی رکھ لی، جو اپنے من پسند تھی نا، اپنے من کی تھی وہ تو رکھ لی، اور آگے پیچھے سے کاٹ دی۔ ہم کیا سوچیں گے کہ بھائی مفتی تقی صاحب بول رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہی کریں بات ہی تو خیر، علماء سے علم حاصل کرو، علماء سے جن سے آپ خوب واقف ہیں ان سے علم حاصل کرو۔ چلو یہ بات رہے گی۔ اب اس کے بعد دوسری بات بتانا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اتفاق کہو، اور اتفاق تو کچھ ہوتا نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقدر و مقرر ہوتا ہے، ہمارے لحاظ سے اتفاق ہوتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقرر ہوتا ہے۔ 10 محرم میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور کرے کس نے بتاؤں؟ شیعوں نے، جو ان سے اب 1400 سال سے چھاتی پیٹ رہے نا، انہوں نے ہی کرا تھا وہ کام۔ ہاں،
اس وقت میں شیعہ آ گئے آگے 500 سال بعد 500 سال بعد آپ علیہ وسلم کے بعد آئے تو اس وقت میں شیعہ تھے. وہیں سے ان کا وجود ہوا، وہیں سے ان کا وجود ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اسی لیے شیعان علی کہتے تھے ان کو. ہاں انہوں نے کیا. جی خوشیاں تو ہم منا رہے کیسی؟ ہم نے جیتی اس لیے اچھے کھانے وغیرہ. نہیں جنگ کس نے جیتی؟ جنگ کس نے کی؟ ہم نے تو جنگ نہیں کی وہاں. نہیں اس لیے جس کا ہے خوشی کو منائے گا جو جنگ جس کو خوشی ہو کے کھانے ہو رہا ہوگا. بڑھیا کھانے کی ترتیب لے لیں، اچھے کھانے بناؤ، بناؤ